عید میلاد النبی کی آمد ہے، اس کے سلسلے میں مرکزی میلاد کمیٹی جو ہے ایک پروگرام السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پاک پن سوشل میڈیا میں، ہوں آپ کا ہوسٹ سکندر نقوی۔ جی دوستو، اس وقت جنوب بلدیہ حال میں ہمارے ساتھ موجود ہے مرکزی میلاد کمیٹی پاک پتن کے جنرل سیکرٹری راؤ عظمت اللہ صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو میلاد کمیٹی کیا، یعنی کہ اس کی کیا مقاصد ہے، کس کے لیے کام کرتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ واحد مثال ہے پاک پتن شریف کی کہ مرکزی میلاد کمیٹی پاک پتن شریف میں تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام مکاتب فکر کو، تمام طبقات کو ایک پلیٹ فارم پر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مرکزی جو جلوس ہوتا ہے غلہ منڈی سے 12 ربیع الاول کے روز جو ہم یہاں سے نکالتے ہیں، الحمدللہ پورا شہر جو ہے وہ یہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے اور اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اس سال یہ جو سال آ رہا ہے، اس سال مرکزی ملازم کمیٹی کی عید میلاد النبی کے حوالے سے کیا کیا تیاریاں ہیں؟ الحمدللہ حسب سابق ہماری تیاریاں یہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم تعلیمی اداروں کے مابین جو طلباء طالبات کے مابین مقابلہ جات کرواتے ہیں وہ ہو رہے ہیں اس وقت انشاءاللہ۔ یہ 8 روزہ مقابلہ ہیں، 4 روز مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم 1 ربیع الاول سے یہاں پہ ہماری مرکزی میلاد کمیٹی کے مختلف جو ہے نا ونگز ہیں، تو اس میں ایک جلوس نکالا جاتا ہے، مشعل بردار جلوس، وہ ہمارے منہاج القرآن کے دوست ہیں، وہ نکالتے ہیں، تو اس میں ہم پورے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی یہاں پہ جلوس نکالتی ہے، اس میں بھی ہم شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام دیہات گاؤں میں جو ہے وہ جلوس جو ہے وہ ہو رہے ہیں، لیکن مرکزی جلوس جو 12 ربیع الاول والے دن جو ہوتا ہے وہ غلہ منڈی سے جو ہے نا وہ نکالا جاتا ہے، صبح 9 بجے وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح غلہ منڈی سے نکلتا ہے اور دربار وہ چلتا ہوا یہاں غلہ منڈی بازار سے کالج روڈ، نگینہ چوک حسین جسے کہتے ہیں، اس سے آگے جناب ہم دربار بابا فرید گنج شکر عبداللہ مچھلی چوک، اور وہاں سے پرانی سبزی منڈی اور پھر بجلی چوک سے ہوتے واپس غلہ منڈی میں یہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک پروقار تقریب تقسیم انعامات، جو بچے مقابلوں میں حصہ ہیں ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، اور عمائدین شہر جو ہوتے ہیں ان کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ اتنا بڑا پروگرام پر ارینج کرتے ہیں، جیسے کہ مہنگائی کا دور ہے، سب کو پتہ ہے، یہ سارا پروگرام ارینج کرنے میں آپ کے ڈونیشن فنڈ کہاں سے جنریٹ کرتی ہے مرکزی میلاد کمیٹی؟ الحمدللہ جی، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اور پورے پاک پتن کے لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس میں بلدیہ پاک پتن شریف جو ہے وہ تمام اخراجات جو ہیں یہ وہاں پہ جلوس کے جو ارینجمنٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو بچوں کے مقابلے اور ہال، یہاں پہ یہ سب ارینجمنٹ جو ہے نا جی وہ بلدیہ کرتی ہے۔ یہاں پہ جو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے وہ ہمارے غلہ منڈی کے چند مخیر حضرات ہیں، وہ 8 دن جو ہے وہاں لنگر بھیجتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اس طرح یہ پروگرام ہو جاتا، سیدھا پروگرام ہے، ہم اس کے لیے عوام سے کوئی کلیکشن نہیں کرتے الحمدللہ۔ مرکزی میلاد کمیٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں راؤ عظمت اللہ صاحب سے۔ سر، ہمارے ویورز کو یہ بتائیے گا، پاک پتن کی جو عوام ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ جو مرکزی میلاد کمیٹی ہے وہ کب سے اسٹیبلش ہوئی ہے، اور اس کے پراپر جو اغراض و مقاصد ہیں یا جو اس کا آپ رزلٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ رضا صاحب، ویسے تو 1960 سے جو ہے مرکزی میلاد کمیٹی کام کر رہی ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ آج سے اس سال سے 50 سال پہلے یعنی کہ 1971 میں یہ باقاعدہ جو ہے غلہ منڈی میں اس کا آغاز ہوا۔ غلہ منڈی سے جناب ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں جنہوں نے اس کا آغاز کیا، ان میں پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ ابو طاہر محمد نقشبند صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بھائی صاحبزادہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبد المجید نوری صاحب، خان محمد اشرف خان صاحب، راؤ قمر الدین خان صاحب، اور دیگر ایسی شخصیات جو ہیں انہوں نے 1970 سے باقاعدہ اس جو ہے مرکزی میلاد کمیٹی کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ میں 1974 سے جب میں اسٹوڈنٹ تھا 7ویں 8ویں کلاس کا، تو اس وقت سے میں اپنا اس میں کام کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ پچھلے 30 سال سے میں اس کو مکمل طور پہ آرگنائز کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اب اس وقت ہماری جو باڈی ہے اس کے صدر ہیں جناب حافظ غلام قطب الدین چشتی صابری پانی پتی صاحب، اور میں آج کل اس کے جنرل سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ جب آپ نے پوچھا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، ہمارے جو ہے نا جی مرکزی میلاد کمیٹی کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے، نہ ہی کوئی ذاتی ہیں، نہ ہی کسی کی شخص کے لیے، بلکہ یہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہے۔
اور ہم جو ہے وہ فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تحریک ہے اس کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آنے والی نسل کے لیے ہم پچھلے 50 سال سے، یہ 51واں سال ہے، پاک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم منا رہے ہیں 12 ربیع الاول کو، جس طرز و احتشام کے ساتھ جلوس کا اہتمام ہوتا ہے، اس سے ایک مہینہ پہلے ہم پاک پتن شریف کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں طلباء بھی ہیں اور طالبات بھی ہیں، 4 گروپ بناتے ہیں ہم، 4 گروپ لڑکوں کے ہوتے ہیں اور 4 گروپ لڑکیوں کے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک گروپ پرائمری کا ہوتا ہے، پھر ایک مڈل کا، ایک ہائی کا، اور پھر ایک کالجز کا اور دینی مدارس کا، اسی طرح لڑکیوں کا۔ تو ماشاءاللہ 8 گروپوں کے اندر طلباء اور طالبات جو ہے نا، ہم 8 روزہ یا بلدیہ ہال پاک پتن شریف میں، پہلے ہم یہ الفرید میرج ہال میں یہ پروگرام کرتے تھے، لیکن الحمدللہ پچھلے 2-3 سال سے ہم یہ پاک پتن شریف کے بلدیہ کا جو یہ خوبصورت ہال ہے یہاں پہ اس پروگرام کو ارینج کرتے ہیں۔ اچھا راؤ صاحب، جب جلوس گزر رہا ہوتا ہے تو ایک تھوڑی سی ایک بدمزگی دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ نادانی میں تبرک پاک لنگر چھتوں سے پھینک رہے ہوتے ہیں، جو کہ زمین پہ بھی گر رہا ہوتا ہے اور سم ٹائم اس کی بے رحمتی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو لاسٹ ایئر بھی ہم نے، آپ لوگوں نے ایک کمپین چلائی تھی ان لوگوں نے کہ ایسا کرنے والوں کو انہوں نے باضابطہ طور پہ منع کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے میں ملی، تو اس بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی، میں بڑے ادب کے ساتھ پاک پتن شریف کے عوام کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا یہ جو رزق ہے اس کا ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ہم ہر سال جو ہے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جلوس کے دوران جب جلوس نکلتا ہے تو لوگ اپنی محبت کے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی محبت اور عقیدت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی جو محبت اور عقیدت ہے اس کو ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ اوپر سے چھتوں سے جو ہے نا لنگر جو ہے نیچے نہ پھینکیں۔ اگر کوئی شخص لنگر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو غلہ منڈی میں صبح جب جلوس نکلتا ہے اس وقت آپ آگے وہاں پہ لنگر تقسیم کر سکتے ہیں، چائے پلائیں لوگوں کو، ناشتہ کروائیں، اور پھر جب جلوس اختتام ہوتا ہے تقریباً 12:30 بجے ہم وہاں پہ واپس پہنچ جاتے ہیں، آپ وہاں پہ لنگر تقسیم کریں۔ جتنے بھی لوگ ہوں گے جو جلوس کے شرکا ہیں ان کو آپ چاول کھلائیں، حلوہ کھلائیں، اور جو جوس تقسیم کریں وہاں غلہ منڈی میں آ کے تقسیم کریں۔ یہی میں آپ سے درخواست کروں گا آپ کے توسط سے۔ جی دوستو، ہمارے ساتھ موجود تھے راؤ عظمت اللہ صاحب، جو کہ مرکزی ملاد کمیٹی پاک پتن کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ انہوں نے آنے والا ہم نے ان سے پلان ڈسکس کیا، تو آپ سارے دوستوں سے یہی ایک میں بھی چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا کہ جو انہوں نے لاسٹ میں بات کی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو تبرک، جو لنگر جو سرکار کے نام پہ ہم لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم ضائع نہ کریں، بہتر ہوگا کہ ہم ان کے زائرین کے ہاتھ میں دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔